طبع اللہ علی قلوبہم and you have ختم اللہ علی قلوبہم. دونوں میں باریک سا فرق ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اس فرق کے بارے میں بھی کچھ بحث ہوگی. لیکن آج ایک عجیب سی بات اس آیت کی ترتیب کے بارے میں. یہاں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے. پہلے 2 چیزوں کا اکٹھے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. اس طرح ترجمہ ہوتا ہے دلوں پر ختم لگا دی. میں ختم ہی کا لفظ استعمال کرتا ہوں مہر کے بجائے. دلوں پر ختم لگا دی اور پھر ان کے سننے پر ختم لگا دی. تو پہلے کس چیز کا ذکر ہے؟ دل کا. دوسرا کس چیز کا ذکر ہے؟ سننے کا. سورہ جاسیہ کا مطالعہ کریں. 45ویں صورت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً. وہاں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سننے پر اور پھر اس کے دل پر اور آخر میں اس کی نظروں پر ایک پردہ ڈال دیا. تو وہاں پہلے کس چیز کا ذکر آیا؟ سننے کا. پھر اس کے بعد دل کا. یہاں پہلے کس چیز کا ذکر آ رہا ہے؟ دلوں کا پہلے، سننے کا بعد میں. عجیب ترتیب کا فرق ہے. لیکن یہ قرآن کے معجزات میں سے ہے. قرآن میں جو بات ہو رہی ہوتی ہے نا، اس بات کا لحاظ رکھتے ہوئے جو چیز پہلے لانی چاہیے اسے پہلے لایا جاتا ہے اور جو چیز بعد میں رکھنی چاہیے اس کو بعد میں رکھا جاتا ہے. اور یہ بات اگر آپ کہیں لکھائی میں نا، جیسے فرض کریں آپ نے کسی کو خط لکھا اور خط میں آپ نے الفاظ استعمال کیے دن رات. میں نے دن رات محنت کی.